أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العظيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اجدو میں نہیں پاتا فیما اس چیز میں اوحی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے محرمن کہ وہ حرام ہو علی طاعم یطعمہ کھانے والے پر یطعمہ اس کا کھانا کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو الا ان یکون میتتا مگر یہ کہ جو مردار ہو وہ حرام ہے او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو فإنہ رجس تو بے شک وہ ناپاک ہے او فسقا یا پھر گناہ کا جانور ہو اہل لغیر اللہ بھی کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو فمن اضطر غیر باغ چنانچہ جو شخص مجبور کر دیا جائے غیر باغ لذت حاصل کرنے کا اس کا ارادہ نہ ہو ولا عاد اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھے فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک آپ کا پروردگار بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے قبل جو آیات تھیں ان میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اپنی مرضی سے بعض جانوروں کو، بعض چیزوں کو، بعض لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے اور بعض لوگوں کے لیے حرام قرار دیتے، گویا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ معاملات کیا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ یہ شرک ہے اس لیے کہ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، اگر کوئی اور کسی کو اس میں شریک کرتا ہے تو یہ شرک کہلائے گا جو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہیں یہ بات بتا دی جائے کہ اللہ نے کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اکثریت سے اور زیادہ تر اور حقیقی طور پر ہر چیز حلال ہی ہوا کرتی ہے، ابتدائی طور پر ہر چیز حلال ہوتی ہے، اس کو حرام کرنے کے لیے یا کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے پھر آیات آتی ہیں۔ یعنی ہم کسی چیز کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز حلال ہے تو اس کے حلال ہونے کی دلیل دو، فلاں چیز حلال ہے تو اس کے حلال ہونے کی دلیل دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دلیل اس بات پر دی جائے گی کہ کون سی چیز حرام ہے، حرام ہونے پر دلیل ہوگی، اس لیے کہ کھانے کی زیادہ چیزیں حلال ہیں، چند چیزیں ہیں جنہیں ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ وہ حرام ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام نہیں ہیں، ہاں یہ ہے کہ جو مردار ہو، مردار حرام ہے، وہ جانور جو کسی بھی طریقے سے مر جائے، طبعی موت مر جائے، کسی حادثے میں مر جائے، کسی جانور کے جو ہے وہ سینگ لگنے سے مر جائے، اونچائی پر لڑھکنے سے اور وہاں سے گر کر وہ مر جائے، کسی بھی چیز کسی بھی طرح سے اگر کوئی جانور مر جائے تو لہٰذا مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ او دم مسفوحا اسی طریقے سے بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، البتہ وہ خون جو کہ ذبح کرنے کے بعد جب گوشت بنایا جاتا ہے، پیس اس کے کر دیے جاتے ہیں، پھر جو بوٹیوں پر لگا ہوا خون ہوتا ہے یہ خون حرام نہیں ہے۔ ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں، وہ خون جو بوٹیوں کو لگا رہ جاتا ہے یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس طرح کے کپڑوں سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، وہ حرام نہیں، اور حرام کھانے کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، لیکن نظافت اسی کے اندر ہے کہ گوشت کو دھو کر پھر استعمال کیا جائے۔ ایک شرعی طور پر مسئلہ وہی ہے جو کہ عرض کر دیا گیا۔
اسی طریقے سے او لحم خنزیر، جو خنزیر کا گوشت ہے وہ حرام ہے۔ گوشت چونکہ کھایا جاتا ہے اس وجہ سے ذکر کیا، ورنہ کلی طور پر اس کی جلد بھی اور اسی طریقے سے بال بھی، ناخن بھی اور گوشت بھی، ہر طرح سے ہر چیز جو ہے اس کی حرام ہے۔ یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مردار جانور جو کہ حلال ہو، اگر مر جائے اس کی کھال کو اتار لیا جائے اور اسے دباغت کر دیا جائے، اسے پاک کر لیا جائے مختلف کیمیکلز کے ذریعے سے یا اس طریقے سے جو بھی طریقہ کار ہے ان کے پاک کرنے کے، تو وہ جلد پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال جائز ہوتا ہے۔ اس کا جیسے کوئی گائے ہے یا بکری ہے مر جاتی ہے اور اس کو پھر جو ہے اس کی کھال کو اتار لیا جائے اور اس کو پھر پاک کیا جائے، دباغ کیا جائے، جو بھی طریقہ ہے کہ اس میں سے جو اس کی رطوبت ہے اسے خشک کر لیا جاتا ہے کچھ کیمیکلز کے ذریعے سے، اس سے وہ شرعی طور پر پاک ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دیکھا کہ ایک صحابہ کرام، وہ ایک موٹی تازی بکری ہے، وہ مر گئی اور اسے کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں پھینکنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی کہ مر چکی ہے، اس کو پھینکنے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس کی کھال کو استعمال میں کیوں نہیں لے لیتے؟ تو عرض کیا کہ جی یہ مر چکی ہے، تو فرمایا کہ بے شک مر چکی ہے، لیکن اس کی کھال اتار کر اور پھر جو ہے اسے اگر پاک کر لیا جائے، دباغت کر لیا جائے تو اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے چونکہ اس موقع پر جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ تھا چمڑے کا اور کھالوں کا، اس وجہ سے یہ بات ارشاد فرما دی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے ہر اعتبار سے رجسن، یہ تو ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا مردار حرام ہے، دم مسفوح بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ ایک اور چیز ذکر کی، فرمایا کہ وہ جانور جو بظاہر اور خود بذات خود وہ جو ہے حلال تھا، لیکن اسے ذبح کیا گیا تو کسی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا، یا تو اس پر نام غیر کا لیا گیا کہ جیسے اللہ اکبر کا نام لینے کی بجائے کسی غیر، کسی انسان کا، کسی دیوتا کا، کسی بت کا، اس کا نام لیا جائے، تب بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے نام تو اللہ ہی کا لیا گیا، لیکن مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ فلاں بزرگ کے نام کی قربانی کی جائے، وہ خوش ہوگا تو پھر میرا کام بنے گا، اس کے نام کی قربانی کی جائے گی، نام اللہ کا لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن نیت کیا ہے کہ فلاں بزرگ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے نام کی کریں گے، یہ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری بگڑی بنائے گا۔ ہاں انسان کرتا ہے قربانی کہ اس کو ثواب پہنچ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس لیے قربانی کرے کہ فلاں دربار پر کریں گے تو پھر ہی ہماری مرادیں پوری ہوں گی، فلاں بزرگ کے نام پر کریں گے پھر ہی ہماری دعا قبول ہوگی اور کام بنے گا، تو یہ ناجائز ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنا قطعاً حرام ہوگا۔ کوئی بھی چیز ایسی ہو جو غیر اللہ کے نام پر ہو۔ اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ جو کرسمس کے موقع کا کیک ہوتا ہے یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ بھی استعمال اس کا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو تہوار ہے یہ مذہبی تہوار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ تہوار ہوتا ہے کہ وہ ان کی پیدائش، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ بڑا کفریہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے حصے ہیں، تو ان کے نام پر چونکہ یہ کیک لایا جاتا ہے کہ یہ ان کی سالگرہ ہے یا ان کے نام پر، اس اعتبار سے وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ ویسے مذہبی تہوار ہے ان کا، اس شرکت ہی جائز نہیں ہے، کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال بات فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور فرمایا جو شخص مجبور کر دیا جائے، یعنی مجبور ہو جائے کہ جان بچانے کے لیے کوئی چیز کھانا پڑ رہی ہے، اگر نہیں کھاتا تو جان چلی جائے گی، اس موقع پر جتنا کھانے سے جان بچ سکتی ہے، ایک لقمہ دو لقمے، تو یہ حرام چیزیں استعمال کر سکتا ہے۔ غیر باغن، لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ایک تو یہ کہ جان بچنے کے لیے جتنا کھانا چاہیے تھا وہ کھا لیا، لیکن اس کے بعد مزید نہ کھاتا رہے کہ چلو اللہ حفاظت فرمائے کہ مزیدار لگ رہا ہے اور وہ کھانا شروع کر دے، تو فرمایا نہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی ویسے عام چلو چیک تو کرتے ہیں، میں ویسے نہیں کھاتا لیکن چیک تو کرتا ہوں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تو ناجائز اور حرام ہے اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنا۔ ولا عادن، نہ ہی حد سے آگے بڑھے، جتنی اجازت دی ہے اللہ نے اتنا ہی جان، اور یہ جانتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی یا نہیں، یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ جانتے بوجھتے ہوئے
اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی ہے، لیکن اسے پتہ ہے اپنے اندر سے اس کا جو مفتی ہے، اس کا جو دل ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ تم غلط نہیں کر رہے، تو یہ مت سمجھو، پھر بھی یہ مت سمجھو کہ یہ مردار تمہارے لیے، یہ خنزیر تمہارے لیے، یہ شراب کا پینا جان بچانے کے لیے، یہ حلال پھر بھی نہیں ہوتے، بس یہ ہے کہ ان کے حرام ہونے کا جو گناہ تھا وہ وقتی طور پر تم سے ہٹا لیا گیا ہے، وقتی طور پر ہٹا لیا گیا ہے کہ تمہیں گناہ نہیں ہو رہا، باقی اگر حد سے آگے بڑھو گے پھر گناہ۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جو مجبوراً استعمال کر رہا ہے وہ پریشان نہ ہو، اللہ پاک اس کی وجہ سے اسے گناہ نہیں دے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔